بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کلاس فرسٹ ایئر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب اول ہم پڑھ رہے تھے، اور باب اول پہلے چیپٹر میں سے قرآن کریم کی خصوصیات یہ والا عنوان ہمارا چل رہا تھا، اور اس کی سب سے آخری خصوصیت قرآن مجید کی خصوصیات میں سے سب سے آخری خصوصیت ہے کتاب اعجاز۔ کتاب اعجاز کا یہ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے قرآن کریم کی خصوصیات میں سے۔ کتاب اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ کتاب سے ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید اس کی وضاحت کی جائے گی۔ کتابیں آپ سب کے پاس سامنے کھلی ہوئی ہوں گی۔ کتاب اعجاز قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح اور بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا، کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی کتاب اعجاز ہے، یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ آپ نے کتاب سے پڑھ لیا کہ کتاب والے نے اس کی کیا وضاحت کی، اب ذرا زبانی طور پر سن لیجئے۔ کتاب اعجاز ایک ایسی کتاب کہ جس نے اپنے جیسے دوسری کتاب، اپنے جیسے دوسری کوئی ایک آیت، اپنے جیسے کوئی دوسری ایک صورت لانے سے تمام مخلوقات کو عاجز کیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے قرآن کریم نے خود چیلنج کیا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے، تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جیسے آج تک کسی نے کوئی دوسرا کلام نہیں بنایا، نہ لکھا۔ آج تک اس کے جیسے کسی نے کوئی ایک سورت تک نہیں لکھی، آج تک اس کے جیسے کسی نے ایک آیت تک نہیں لکھی، نہ بنائی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت اور فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، کیا انہوں نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی؟ تو ضرور انہیں بہت سی کوششیں کی، اس وقت بھی اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کی کوشش ہے کہ قرآن کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑا سا تو لکھا جا سکے جس کو ہم پیش کریں کہ یہ قرآن کے مقابلے کا ہے۔ قرآن کریم نے خود چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے جیسے ایک آیت تو بنا کے لاؤ، نہ لا سکے۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسے ایک صورت تو بنا کے لاؤ، نہ بنا کے لا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی، جس کو عرب کے لوگ سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، تو پھر وہ اس کے مقابلے کا کیوں نہ لکھ سکے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت ایسی استعمال ہوئی ہے کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت مجھے یاد آتی ہے، ما ھذا کلام البشر ان ھذا الا قول البشر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
اللہ جل شانہ نے اس پاک کلام کو نازل کیا، اور ایک واقعہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بات شاید بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تو اس زمانے کے وہ لوگ جو آپ کی بدترین مخالفت کیا کرتے تھے وہ بھی راتوں کو چھپ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے رات کو چھپ کے سنا کرتے تھے اور دن میں آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 سردار آپس میں رات کو ملے، صبح کے قریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ سب نے ایک دوسرے سے جب سچ میں پوچھا تو کہنے لگے ہم تینوں ہی عرب سردار تھے، ہم تینوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے۔ ایک دوسرے سے عہد کیا کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، دن کو ہم لوگوں کے سامنے بھرپور مخالفت کرتے ہیں، رات کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم خود قرآن سننے آ جاتے ہیں۔ اگلی رات ہوئی تو قرآن جو دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے وہ ایک کے دل میں بھی شروع ہوا، دوسرے کے دل میں بھی، تیسرے کے دل میں بھی، ہر ایک یہی سوچ کر کہ وہ دوسرا سردار اپنی بات کا بہت پکا ہے، وہ تو ایسا نہیں کرے گا، لہٰذا دوسرے کا سوچ کر کے وہ نہیں آئے گا، پہلا چل پڑا، دوسرا پہلے اور تیسرے کا سوچ کر کے وہ دونوں نہیں آئیں گے، دوسرا چل پڑا، تیسرا پہلے اور دوسرے کا سوچ کر کے وہ دونوں نہیں آئیں گے، تیسرا بھی چل پڑا، اور رات کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، صبح پھر اسی جگہ اکٹھے ہوئے، شرمندگی ہوئی اور پھر عزم کیا کہ نہیں سننے کے لیے آئیں گے، اور دوسرے دن ایسے واپس چلے گئے، تیسری رات کو پھر دل پر اثر ہوا اور تینوں واپس آئے۔ اب وہ تینوں اگلے دن جب ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے آخر کہ دن کو ہم لوگوں کے سامنے مخالفت کرتے ہیں اور رات کو پھر اسی کلام کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ آخر یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ ایک شخص کے پاس گئے، غالباً یمن کا رہنے والا تھا اور عبداللہ اس کا نام تھا، اور اس کو جا کر کہنے لگے کہ تم ہماری نظر میں سب سے فصیح اور بلیغ شخص ہو، ہمارے علاقے میں ایک شخص خود کو اللہ کا رسول بتلاتا ہے اور ایک کلام پڑھ کر سناتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے، تو ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور تم ہماری نظر میں سب سے بہترین شخص ہو کہ تم اس کے مقابلے کا کلام لکھ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ شخص اس بات پر راضی ہوا کہ مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے اور 1 سال کے بعد میں ایک ایسا کلام بنانے میں تیار ہو جاؤں گا کہ جس کو آپ کے اس شخص کے خلاف میں اس کو پیش کر سکوں، چیلنج کر سکوں۔ چنانچہ اس شخص نے 1 سال کا وقت لیا اور منہ مانگی قیمت مانگی کہ جو میں کہوں گا۔ عرب کے لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے کا سردار بنائیں گے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، جو رقم آپ مانگتے ہیں منہ مانگی ہم آپ کو دیں گے، آپ نے تیار کرنا ہے۔ لہٰذا وہ شخص ایک کمرے میں مقیم ہو جاتا ہے، لکھتا ہے، کاٹتا ہے، لکھتا ہے، کاٹتا ہے، پھر بہتر لکھتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر کسی کو درست سمجھتا ہے، اور کرتے کرتے 1 سال کے بعد اب اس نے ایک کلام تیار کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پیش کرنا تھا اور ان سے کہنا تھا کہ تم بھی کہتے ہو کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یہ دیکھو ہم نے تیار کیا ہے۔ چنانچہ یہ عرب کے لوگ اس کو لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہے ہیں۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص گلی سے گزر رہا ہے، یہ شخص لوگوں کے سمیت، تو ایک کھڑکی ہے جس میں سے ایک بچی کلام پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اور یہ شخص جب وہاں سے گزرتا ہے تو اتنے میں وہ بچی قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہے، 12ویں سپارے کی ایک آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سما وقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے
ان کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس شخص نے جب آیت سنی تو فوراً رک گیا اور رک کر پوچھا یہ کیا پڑھا بچی نے؟ کہنے لگے یہی تو وہ کلام ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص تھوڑی دیر اس نے سوچا اور اس کے بعد اپنے 1 سال کا بنایا ہوا کلام اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کیا، پھاڑ دیا اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس آیت مبارکہ میں 19 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور 21 اقسام ہیں فصاحت اور بلاغت کی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ الفاظ کم اور اس میں فصاحت اور بلاغت کی اقسام اس سے زیادہ ہوں؟ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے اپنے 1 سال کا کلام خود ضائع کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے قرآن کے مقابلے کی ٹھانی، لیکن جب وہ اس کو سنتے ہیں تو یہ کلام دلوں پر ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ لوگ اس کے سامنے جرأت نہیں کر سکتے۔ جو پہلے لوگ مقابلے کی غرض سے آتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، وہ پھر اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اس کو نازل کیا ہے۔ انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور دل پر انتہائی اثر کرنے والا کلام ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ایک تو روزانہ اس کی تلاوت کرنا اور دوسرا اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس کو کوئی بھی انسان جب بھی اپنا کوئی کلام، جب بھی اپنی کوئی کتاب، جب بھی اپنی کوئی لکھی ہوئی تحریر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، آپ مشاہدہ کیجئے، آپ جب بھی کوئی کتاب اٹھائیں گے، جب بھی آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے تو اس کتاب کا لکھنے والا اس کتاب کے بالکل شروع میں یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یہ میری کوشش تھی اور اس میں ضرور کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی کمی بیشی کا علم ہو تو اطلاع کیجئے، ہم آپ کے مشکور ممنون نہ ہوں گے۔ یہ انسان جب بھی اس کوئی کلام لکھتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس میں غلطی، کمی، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مصنف نے، کسی بھی رائٹر نے، کسی بھی لکھاری نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری اس کتاب میں گنجائش نہیں غلطی کی ہے، یا میں نے اس علم کا حق ادا کر دیا۔ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ برخلاف دنیا میں صرف اور صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جب وہ کتاب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ خود چیلنج کرتی ہے، بجائے یہ کہ دنیا کی دوسری کتابوں کے جیسے وہ یہ اقرار، وہ یہ اعتراف کرے کہ بھئی کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے گا۔ نہیں، وہ کتاب خود دعویٰ کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو کتاب خود اس بات کا اقرار کرتی ہے، اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ آؤ میرے اندر غلطی ڈھونڈ کر دکھاؤ، آؤ مجھ میں کوئی کمی بیشی دکھاؤ۔ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ غلطی ملنا تو دور کی بات ہے، اس کتاب میں کسی جگہ پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ کسی چیز کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ زمانے گزر گئے، بہت سے لوگوں نے اس کلام کو ختم کرنے کی، اس کلام کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی۔ وہ لوگ خود تو مٹ گئے، اپنا وجود کھو بیٹھے، لیکن جس کے مٹانے کے در پہ تھے وہ کلام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ یہ کلام جب پڑھا جاتا ہے تو دلوں پر اثر کرتا ہے، اور کیسا اثر کرتا ہے؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے گئے؟ خلیفہ دوم کس ارادے سے گئے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، لیکن آگے جا کر حالات کیا بدلتے ہیں؟ جب گھر آتے ہیں، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، واقعہ بہت تفصیلی ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے،
ڈر کے مارے وہ قرآن کے اوراق وہیں بھول جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر آتے ہیں، بہن کے ساتھ مخاصمت، لڑائی جھگڑا ہوتا، اور اس کے بعد پھر بالآخر پوچھتے ہیں تم کیا پڑھ رہے تھے؟ جب ان کو آیتیں کچھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو دل پر ایسا اثر کر جاتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو اس کالی کملی والے کے پاس، مجھے بھی لے چلو اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے بھی لے چلو اس رحمت للعالمین کے پاس کہ جس کا شرف تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی اس قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے کتاب اعجاز کو پڑھا۔ کتاب اعجاز ایک ایسی کتاب کہ جس نے دنیا کے تمام لوگوں کو عاجز کر رکھا ہے، کس بات سے؟ کہ وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی لکھ سکیں۔ اس کتاب کے جیسے دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اب ہم کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح اور بلیغ لوگ عاجز رہے۔ اس جملے کو انڈر لائن کریں۔ یہ جملہ پاس پیپر کا MCQs گزرا ہے، اور اس کا MCQs کیا تھا میں ذرا آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فصاحت اور بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے تمام لوگ عاجز رہے۔ اس کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ قرآن کی کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، قرآن کی کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ جملہ ہے، اس کا تعلق آیا حفاظت قرآن سے ہے؟ نہیں۔ اس کا تعلق آیا جامع کتاب سے ہے؟ نہیں۔ اس کا تعلق آیا آخری آسمانی کتاب سے ہے؟ جو نکات، جو عنوانات ہم نے قرآن مجید کی خصوصیات کے متعلق پڑھے، ان میں سے کون سی خصوصیت کے متعلق یہ جملہ ہے؟ تو یہ کتاب اعجاز یہ خصوصیت ہے۔ آگے چلیے۔ قرآن مجید نے سب مخالفین کو دعوت دی کہ ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے کی بنا کے لائیں، کوئی نہ بنا کے لا سکا۔ یہ 2 آیات کا حوالہ میں نے دے دیا۔ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام تو ہے نہیں، تو کوئی بشر، کوئی انسان اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کا یہی اعجاز کہلاتا ہے۔ ایک اس کے متعلق آپ کو MCQs بتا دیا، دوسرا کتاب اعجاز کو انڈر لائن کریں۔ یہ پاس پیپر کا شارٹ کویسچن بھی ہے، کتاب اعجاز کی وضاحت کریں، قرآن کی خصوصیت کتاب اعجاز کی وضاحت کریں۔ یہ پاس پیپر کا MCQs بھی ہے، نوٹ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کتاب اعجاز کے متعلق وضاحت پڑھی۔ کتاب اعجاز کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ قرآن کہلاتی ہے۔ کیوں کہلاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کتاب نے اپنے جیسے دوسری کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت، کوئی ایک کتاب لانے سے تمام مخلوق کو عاجز کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب اعجاز کہلاتی ہے۔ آج کی کلاس ختم ہوئی، آئندہ انشاءاللہ پھر آخرت کا موضوع شروع ہوگا۔ السلام علیکم۔